مریب صاحب آپ سے سوال کروں گا، جس طرح آپ نے بات کی 26 نومبر کی اور پروٹیسٹ کی، کارکنان یہاں پر موجود تھے، ہم گراؤنڈ میں ہی ان کے ساتھ ہی موجود تھے، نہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ تھا نہ پینے کے لیے کچھ تھا. آپ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی سمیت یہاں سے چلے گئے. آپ جو قیادت ہے، آپ پروٹیسٹ کو کال آف بھی کر سکتے تھے، لیکن آپ لوگوں نے نہیں کیا، کارکنان کو وہیں پر چھوڑا، ان پر شیلنگ ہوئی. آپ نہیں سمجھتے کہ جو کارکنان زخمی ہوئے ہیں، جو کارکنان جام بحق ہوئے ہیں، ان کی کہیں نہ کہیں جو ذمہ دار ہے وہ قیادت بھی ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کے سوال کا جو پہلا پورشن ہے کہ کارکنان کو کھانے پینے کا نہیں ملا، اس کو میں سختی سے تردید اس کی کرتا ہوں. میرے سامنے آپ کا 26 نمبر چنگی پہ اور اس کے بعد بھی کارکنان کو کھانا پہنچایا گیا تھا. میں ڈی چوک کی بات کر رہا ہوں، ڈی چوک اس کے بعد ہوا تھا میرے بھائی. اور اس کے بعد ہم لوگ جب یہاں پہ آئے اور اس کے بعد فائرنگ ہوئی، تو میرا خیال ہے دنیا کا ایسا کوئی فوجی یا کمانڈو نہیں ہوگا کہ وہ دیگیں جو ہیں وہاں پہ وہ کڑچھے اس میں مار کے اور بریانی یا چاول وہاں پہ پیکٹ میں دے رہا ہو اور آگے سے فائرنگ ہو رہی ہو. اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. وہاں پہ ٹیئر گیس شیلنگ ہو رہی تھی اور وہاں پہ گولیاں چل رہی تھیں. جس وقت گولیاں ایگزیکٹ ٹائم لائن میں آپ کو بتاتا ہوں، 8:30 بجے ایگزیکٹ شام کے اسے چند سیکنڈ پہلے لائٹیں آف ہوئیں. اس کے بعد شدید لائٹ مشین گن، آپ کی جو M60 ہے، اس پہ بیلٹ والی مشین گن ہوتی ہے، نیٹو فورسز اسپیشل فورسز استعمال کرتی ہیں، اس کی پہلے فائرنگ شروع ہوئی اور اس کے بعد پھر سنائپر فائر شروع ہوئے اور اس کے ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی لانگ رینج ٹیئر گیس شیلز جو ہیں وہ آنے شروع ہو گئے. ٹیئر گیس شیل کھانے میں ہم نے اتنے کھائے کہ ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ لانگ رینج ہے، شارٹ رینج ہے، کس قسم کی ہے، پیپر ہے، کیا ہے. ہم نے خود اتنا انہیل کیا ہوا ہے اور اس کو بھگتا ہوا ہے. یہاں پہ چھاتی پہ کھائے ہیں، یہاں پہ کھائے ہیں، ہر جگہ پہ ہم نے کھائے ہوئے ہیں. تو اس کا ہمیں پتہ ہے. نمبر 1. نمبر 2، جس وقت ڈی چوک خالی ہوا تھا اس وقت، کیونکہ اس سے پہلے کوئی جگہ نہیں تھی مڑنے کے لیے، گاڑیاں وہیں پہ کھڑی تھی، بلاک تھی. اس کے بعد جب چوک خالی ہوا وہاں سے پھر ہم لوگ نکلے، کیونکہ سب سے پہلی بات ہے کہ جس وقت ہیوی فائرنگ ہوتی ہے تو اس کا سامنا کرنا کوئی فوجی بھی نہیں کر سکتا. کوئی آدمی کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی مشین گن فائر ہو رہا ہے تو میں کھڑا رہتا ہوں. سب سے پہلا ہوتا ہے کہ آپ کور لیں. وہاں سے جس وقت لوگ خالی ہو گئے وہاں سے گاڑیاں مڑ کے پھر ہم لوگ وہاں پہ گئے اور ساری میں نے آپ کو جو ٹائم لائن کے ساتھ ایگزیکٹ بتایا ہے کہ ہم پہ اور بشرا بی بی صاحبہ پہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان صاحب کے اوپر کتنے اسیسینیشن اٹیمپٹس مختلف جگہوں پہ ہوئے. ان کی پولیس کی اسکواڈ کی گاڑی کو تباہ برباد کر دیا گیا، ان کی گاڑی پہ اٹیک ہوا. میں خود ان کی VIP 1 گاڑی میں موجود تھا، خود دیکھ رہا تھا آنی، مطلب سامنے میری آنکھوں دیکھا حال ہے، کیا حالات ہو رہے تھے. بڑی مشکل سے ہم لوگ یہاں سے نکل کے گئے اور ستم ظریفی یہ کہ شہباز شریف کے آرڈرز پہ فائرنگ بھی ہوئی، لائیو بلٹس فائر کی گئیں جس کو فل میٹل جیکٹ بلٹ کہتے ہیں، ٹیئر گیس شیل مارے گئے، شوٹ ٹو کل کے آرڈرز تھے شہباز شریف کے. اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور بشرا بی بی کا بھی شوٹ ٹو کل آرڈرز تھے. سنائپرز اسی لیے لگائے گئے تھے، اس لیے ایک سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو، انٹیلیجنس ایجنسی کی گاڑی کو سنائپر نے مغالطے میں گولی ماری، آرمر پیئرسنگ. اور اس کے بعد جس وقت ہم لوگ ہری پور کے اندر گئے وہاں پہ بھی رینجرز بن بلائے جو ہے وہاں پہ آئے تھے، 300 زیادہ ان کی نفری تھی. اگلے دن ان کو وہاں سے ایویکویٹ کرایا گیا جس وقت علی امین خان صاحب نے IG اور چیف سیکرٹری کو یہ کہا کہ ان کے خلاف یا یہ بن بلائے آئے ہوئے ہیں، کیبنٹ ڈیسیجن کے بغیر آئے ہوئے ہیں، ان کو یہاں سے ایوکٹ کیا جائے اور FIR کی جائے. اچھا سر، ایک چھوٹا سا سوال ہے سر، جہاں پر ایک طرف آپ کی کمیٹی بنا دی گئی ہے اور مشروط مذاکرات حکومت کے ساتھ کرنے کے لیے خان صاحب نے کہا ہے، تو دوسری طرف حکومت جو ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ سے مشروط مذاکرات نہیں کریں گے، اگر آپ اس کے علاوہ آپ آتے ہیں تو مذاکرات کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے. یہ ڈیڈ لائن برقرار ہے، اب آپ کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حکومت، یا دیکھیں حکومت جو ہے وہ سنگ پہ یا پتھر پہ نہیں کھڑی ہوئی، وہ ایک ریت کے ٹیلے کے اوپر کھڑی ہے. وہ فارم 47 کی حکومت ہے. ان کے پاس کچھ نہیں ہے ہاتھ میں ماں سوا یہ کہ وہ نہتے شہریوں پہ گولی چلائیں. گولی کا آرڈر شہباز شریف نے دیا. نمبر 1، ہمارے لوگوں کو اریسٹ کیا شہباز شریف نے. شہباز شریف کے آرڈرز پہ ہمارے ساتھیوں کی شہداء کی ساتھیوں کی میتیں جو ہیں ان کے لوائقین کو نہیں دی گئی. میں اس پہ آ رہا ہوں تامل سے. یہ کیوں میں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ یہ وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جو ہو چکی ہیں اور حکومت نے انٹینشنلی کس کے خلاف کی؟ کوئی ہندوستان کے شہریوں کے خلاف نہیں کی، ہمارے اوپر کی ہیں.
शहबाज शरीफ में तब दम खम होता ना तो अटैक कर लेता ना, लाल किले को फतह कर लेता, हम भी साथ होते, पर नहीं, उसने क्या किया, डी चौक को फतह किया, डी चौक पे अपने निहत्ते शहरियों पे उसने गोलियां चलाई। ख्वाजा आसिफ डिफेंस मिनिस्टर है, ख्वाजा आसिफ ने किसको फतह किया? ख्वाजा आसिफ ने फॉर्म 47 के जरिए सियालकोट पे एक बार नहीं 2 बार, एक बार जनरल बाजवा के जरिए, दूसरी बार फिर इंटेलिजेंस के जरिए, ये 2024 के इलेक्शन में एक बार उस्मान डार ने उसको शिकस्त दी थी, दूसरी बार रेहाना डार साहिबा ने उसको शिकस्त दी है, वो गलत उसके जरिए आया। सो लिहाजा ये हमने प्री कंडीशंस क्यों रखी हैं? क्योंकि हम मजलूम है, जुल्म हम पे हुआ है, गोलियां हमारे साथियों ने खाई हैं, हमने खाई हैं, वो सारे के सारे लोग रिहा हों जो बेगुनाह हैं। और सबसे अहम बात जो इनको आग लगती है, जिससे भागते हैं क्योंकि इन्होंने ये जुल्म किया है, ये जुल्म किसके खिलाफ की है? कोई शख्स, हमारा कोई साथी बलोचिस्तान का हो, आईडी कार्ड चेक करते हैं, बलोची है, अंदर करो, उसके खिलाफ FIR करो, पख्तूनख्वा का है, उसको उसके खिलाफ पर्चा दे के उसको अंदर करो। हजारों लोग हमारे इस वक्त सालार खान हमारा साथी जो है उसको अगवा कर दिया गया, टॉर्चर हो रहा है, किसके पास है? इंटेलिजेंस वालों के पास है, बरामद करें। आज आप देख लें, हमारा डॉक्टर लखवी साहब है, इंटेलिजेंस वालों ने उनको उठा के लेके गए थे, MNA सिटिंग MNA उनको टॉर्चर किया था 24 से पहले। हमारे यहाँ पे जितने पख्तून भाई हैं उनको उठा के सिर्फ महज इसलिए क्योंकि उनके पास ID कार्ड पे खैबर पख्तूनख्वा लिखा है, तरह तरह के केसेस उन पर डाले जा रहे हैं, ये हमें काबिल। लास्टली सर ये बताइएगा, कल जनरल फैज हमीद का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अगले मरहले में उनको चार्जशीट किया गया है। कल से कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि अब मामला आगे बढ़ेगा, खान साहब तक इसकी तफ्तीश जाएगी, और वो कोर कमांडर पेशावर भी थे, उन्होंने सारा 9 मई की मनसूबा साजी भी की। आप क्या समझते हैं कि अब खान साहब की अगले मरहले में बारी आएगी, या आप समझते हैं कि फैज हमीद निशाना था, फैज हमीद बहाना था, खान साहब निशाना था? देखिए जी, जनरल फैज हमीद साहब जो हैं उनका मामला पाकिस्तान आर्मी का है, पाकिस्तान आर्मी जाने और वो जाने। और मुझे हैरत इस बात की है कि जनाबे वाला इतनी मतलब आर्मी का डिसिप्लिन जो है वो पहले क्यों नहीं इम्पोज किया गया, या ये सारी चीजें उनको पता थी, उनके सामने हो रही है तो पहले कर लेते ना, आर्मी जाने उनका काम जाने। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप यहाँ से कैमरा निकालो। आप मैसेज करें, 15 मिनट पुरानी खबर है।